میں نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ وجے فرش پر گرا، مجھے پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کی تو میں نے کہا، مسٹر وجے کمار، آج تم نہیں میں بولوں گا اور تم صرف سنو گے۔ تم نے دوست بن کر مجھے جال میں پھنسنا چاہا اور اس میں تم کامیاب بھی ہو گئے تھے اور میں تم پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ اگر چنگوا ہوٹل میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ریکارڈنگ نہ سننے کو ملتی تو مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ نہیں چلتا اور میں تمہاری دوستی میں نہ جانے کہاں تک چلا جاتا۔ یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے مجھے دوستی کے پردے میں ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ میری چینی دوست اور محافظ ہے۔ چنگوا اور چینی دوستوں کا بھی تمہیں اس لیے بتاتا ہے کہ تم کسی اور کو بتانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے، لیکن اسے تمہارے لائے ہوئے دونوں بدماش بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تمہاری دوستی کے بحروب میں گزارے ہوئے چند روز کی وجہ سے میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک چینی دوست سے زہریلی گیس کا سلنڈر لیا۔ ہم نے اپنے ناک کو رومالوں سے بند کر لیا۔ میں نے سلنڈر بالکل وجے کے نتنوں سے لگا کر گیس چھوڑ دی۔ چند لمحوں بعد وجے کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی، اس کا جسم پڑپڑایا اور بے جان ہو گیا۔ ہم نے اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر اندرونی کمروں کی طرف گئے۔ ایک الماری میں سے ہمیں 60,000 روپیہ اور بریف کیس ملا جس میں سرکاری کاغذات اور فائلیں تھیں۔ کاغذات کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ دہلی سے وجے کے لیے ہدایت اور رابطے کی فائلیں ہیں۔ میں نے کرنسی چینی دوستوں کو دے دی اور بریف کیس خود اٹھا لیا۔ ہم نے وجے کی آنکھیں بند کی، اس کے منہ سے رومال نکالا اور آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ میں مریم بھی چینی سے ہماری منتظر تھی۔ میری گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے چینی دوستوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے سینے کے ساتھ اپنا سر لگا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا رونا بند کر دیا۔ میں نے حملہ آوروں کی دونوں پسٹل چینی دوستوں کو دینے چاہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پسٹل کے علاوہ اور بھی بہت خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، اس لیے وہ انہیں رکھ نہیں سکتے۔ وہاں سے ہم چنگوا ہوٹل پہنچے۔ وہاں سے مریم نے اپنی گاڑی لی اور ہم سیدھا شیر پنجاب ہوٹل پہنچ گئے۔ چینی دوست مریم کے ساتھ بیٹھ گئے اور میں نے گاڑی ہوٹل کی ایریا میں داخل کر دی۔ گاڑی بند کر کے چابی نکالی اور سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے دیکھتے ہی کہا، اتنی جلدی آ گئے؟ میں نے کہا بس کچھ ناراضگی ہو گئی۔ تو سردار نے کہا کہ لڑکوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں صبح آنے کا کہہ کر اجازت لی اور باہر سڑک پر پہنچ گیا جہاں مریم اور چینی دوست گاڑی میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں ہم نے چینی دوستوں کو اتارا اور مریم کے اصرار پر ہم ان کے گھر چلے گئے۔ میرے لیے مخصوص کیا کمرہ، اس میں مجھے مریم نے بٹھایا اور چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے 2 پسٹل مریم کو اس کے لیے اپنی حفاظت کے پیش نظر دے دیے۔ چائے سے فارغ ہو کر مریم نے مجھے شب بخیر اردو میں کہا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ مہاجر لڑکے سے اردو سیکھنے کے لیے وہ ٹیوشن لے رہی ہے۔ میں نے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور مستقل کے سپنوں میں کھو گیا۔ اسی حالت میں نہ جانے کب نیند نے آدھا بوچھا۔ اگلے دن چڑھے میں اٹھا، ناشتہ کیا اور واپس اپنے ہوٹل پہنچا تو محسن کو اپنا منتظر پایا اور لابی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ رات بھی ملنے آیا اور رات 12 بجے تک بیٹھا رہا۔ میرے آنے سے وہ بہت فکر مند تھا، اس لیے وہ صبح پیر ہوٹل چلا آیا۔ میں نے اسے گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ گزشتہ رات والی خبریں اس کے ذریعے مجھ تک پہنچیں۔ محسن کو لابی میں چھوڑ کر اپنے روم میں گیا، نہایا اور لباس بدل کر نیچے آیا اور اسے لے کر کافی شاپ میں چلا گیا۔ ہمیں وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہو گزری تھی کہ نیپالی پولیس کے 2 سب انسپکٹر وہاں آ گئے اور مجھے سے اور میری چینی ساتھیوں سے گزشتہ رات ہونے والی فائرنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ ان کو یہ رپورٹ چینی ساتھیوں کے رکشا ڈرائیور نے دی تھی جو فائرنگ کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی۔ میں رکشے کے ٹائر کے نیچے پتھر آ گیا جس کی وجہ سے رکشا الٹ گیا۔ باقی میں کسی چینی کو نہیں جانتا جو رکشے میں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے مزید سوال کرنا چاہتے تھے۔ کافی پینے کے دوران ہی میں انہیں کہا کہ میں نے اپنے سفارت خانے جانے آپ کو ایک رکشا ڈرائیور جو ہو سکتا ہے چرس کے نشے میں ہو۔ کہنے پر مجھ جیسے شریف شہری پر بلا جواز سوال و جواب نہ کریں۔ میں نے ٹیبل پر 1000 روپے کا نوٹ رکھ کر پوچھا کہ آپ یہ پیسے لے کر اس چیز کو بھول جانا چاہیں گے یا رکشا ڈرائیور کے بیان پر مجھ سے مزید سوال و جواب کرنا چاہیں گے۔ میں نے بڑے اعتماد سے روپے ٹیبل پر رکھے تھے کیونکہ میں پیر گنج میں پولیس کی حالت دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور روپے اٹھائے اور مجھ سے سلوٹ کر کے چلے گئے۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ مین بازار میں کشمیری شالو کی دکان پر جائے اور دکان کا ٹیلی فون نمبر لے آئے۔ میرا مقصد وہاں وجے کو موت کا رد عمل دیکھنا تھا۔ محسن کو میں قابل اعتماد تو سمجھتا تھا مگر ایک اس میں خامی تھی کہ کوئی بیراز کی بات اس کے پیٹ میں نہیں ٹھہرتی تھی۔
اور میری کوشش تھی کہ میں خود کو وجے کے قتل والے واقعے سے دور رکھوں۔ قتل ہونے کی کوئی نشانی وجے کے جسم پر نہیں تھی، اس کی موت ہارٹ فیل ہونے کی سبب بھی ہو سکتی تھی۔ زہریلی گیس عام پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ظاہر نہیں ہو سکتی اور کٹمنڈو میں ایسی کوئی لیبارٹری موجود نہیں تھی جہاں سے اس گیس کا تجربہ ہو سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس اپنے اس منجوے جاسوس کی موت کو اتنی جلد ہضم نہیں کر سکیں گے۔ ابھی لکھنؤ کے 2 بدماشوں کی لاشیں دریافت کرنا باقی تھی۔ دشمن کی نظر میں پہلے سے ہی تھا، گو ان کو کوئی ثبوت نہ ملا تھا، مگر اگر وہ بھارت میں میری موجودگی سے ہونے والے واقعات اور پھر جب سے کٹمنڈو میں آئے وہ یہاں پر اربے دربے ہونے والے واقعات کا تجزیہ کرے تو سیدھا مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ میرے ظاہری دشمن کم اور پوشیدہ دشمن زیادہ ہو گئے تھے۔ ڈی ایم آئی نے مجھے زندہ گرفتار کرنے کی جو پابندی عائد کی تھی اس کی وجہ سے میں ابھی تک بچا ہوا تھا، ورنہ کہیں سے بھی ایک گولی آتی اور میرا کام تمام کر دیتی۔ وجے نے جو بدماش ہائر کیے تھے وہ اپنی حفاظت کے لیے تھے، اور اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو اس نے اس واقعے سے لاتعلقی ظاہر کر دینی تھی۔ محسن شام کو لوٹا تو اس نے مجھے دکان کے ٹیلی فون نمبر دیا اور بتایا رات کو وجے کا اچانک موت واقع ہو گئی ہے اور اس کے باڈی کو جہاز کے ذریعے دہلی بھیجا جا رہا ہے۔ وجے کی موت پر یقیناً بھارتی سفارت خانہ بلبلا اٹھاؤں گا۔ اب محسن کو رات کو میرے ہوٹل سے غیر حاضری کی وجہ سے تو سمجھ میں آ گئی تھی، مگر اس نے پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ بھارتی سفارت خانے بدلے میں کوئی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں نے فون پر مریم سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ وہ آئندہ شام کو ڈائریکٹ چنگوا ہوٹل نہیں آیا کرے گا بلکہ مختلف راستوں سے ہو کر آئے گا، اور واپسی پر مریم مجھے خود اپنی گاڑی میں چھوڑ آیا کرے گی۔ چینی دوست میرے ساتھ ہی ہوا کریں گے، مگر مجھے ڈراپ کرنے کے بعد وہ مریم کو بھی اس کے گھر سیفٹی کے ساتھ چھوڑا کریں گے۔ میں نے وقتی طور پر اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن آئندہ 4-5 دنوں میں برٹش ففیو کی ایک وین خرید لی جس سے وہ پیسے ختم ہونے کی وجہ سے سستے داموں سیل کر رہے تھے۔ ہوٹل کے ایک گارڈ کو میں نے گاڑی کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص پیسوں پر ہائر کر لیا۔ اس وین کی وجہ سے میرے اور میرے چینی ساتھیوں کے رکشے کے سفر سے جان چھوٹ گئی اور میرا آنا جانا بھی نسبتاً محفوظ ہو گیا۔ آئندہ چند روز بہت سکون سے گزرے، مگر میری چٹھی حس کے اسے انجانے خطرے کے الارم بجا رہی تھی۔ یہ حال مریم کا بھی تھا، وہ بھی بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ چینی دوست اب ہر وقت ہم دونوں کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ ان کے پاس بہت خطرناک اور چھوٹے چھوٹے ہتھیار تھے جن سے کسی کی نظر میں آئے بغیر اپنا کام کیا جا سکتا تھا۔ UN کا نمائندہ جو سامان کے ساتھ آئے تھے اس نے مہاجرین کی رہائش گاہ کا دورہ کیا تو ان کی حالت زار دیکھ کر اس نے افغان ایئر لائن کا شیڈول تیار کر دیا اور فوری اس شیڈول پر عمل درآمد کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ مہاجرین کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اب ان کے اس مصیبت سے جلد خلاصی ہو جائے گی۔ گو ایئر لائن شروع ہونے میں ابھی 3 ماہ تھے، مگر مہاجرین کے لیے پھر بھی ایک پرامید خبر تھی۔ اب ان کے چہروں پر بشاشت لوٹ آئی تھی۔ مہاجرین جہاز کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستانی سفارت خانے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور سفارت خانے والوں کے لیے کمائی کا پھر ذریعہ بن گیا تھا۔ میرے محکمے کے ٹرانسمیٹر آپریٹر نے بتایا کہ اس بار جہاز میں سیٹ حاصل کرنے کی فیس 2000 روپے کی گئی ہے۔ جو نئے مہاجر آئے ان کے پاس تو پیسے ہے، وہ سیٹ حاصل کر رہے ہیں، مگر جو پرانے مہاجر ہیں ان کے پاس جمع پونجی کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے سفارت خانے کے سامنے احتجاج اور بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، اور ایک گروپ نے سفیر کو گھر کے سامنے بھی، مگر سفیر نے نیپالی پولیس سے لاٹھی چارج کروا کر ان کو منتشر کر دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر دکھ تو بہت ہوا، مگر کیا کرتا۔ اس خبر کے علاوہ ایک ایسی خبر بھی تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ مایوس مہاجروں کو بھارتی سفارت خانہ انسانی ہمدردی کے جان سے میں اپنی طرف مائل کر رہا تھا، اور ان کے کارکن دیوالی کے تہوار کی آڑ میں مہاجروں میں خودنوش چیزوں کے علاوہ پیسے بھی تقسیم کر رہے تھے۔ درجنوں مہاجر روزانہ پہ امداد لینے کے لیے بھارتی سفارت خانے جاتے، جہاں پر ان کا برین واش بھی کیا جاتا کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف پاکستان سفارت خانے اور بنگلہ دیشی سفارت خانے کو نظر آتش کر دے تاکہ پوری دنیا تک تمہاری آواز پہنچ سکے۔ یہ سن کر میری پہلی سوچ تو یہ تھی کہ مہاجر ایسا کر دے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا تک یہ خبر پہنچے، مگر جب اس کے منفی پہلو پر غور کیا تو بہت بڑے نتائج سامنے آنے کی توقع تھی۔ میں اور تو کچھ نہ کر سکا۔ اس ساری گیم کی رپورٹ لکھ کر پاکستان اپنے محکمے بھجوا دی۔ محسن نے اپنے ساتھ نئی شادی شدہ لڑکوں کو بھی ملا لیا تھا۔ یہ سب مل کر بھارتی سفارت خانے جانے والے مہاجروں کے ٹوا میں رہتے اور ان کے آئندہ پلان کے بارے میں جان کر مجھے آگاہ کرتے۔ ان مہاجروں کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ دونوں سفارت خانوں کے ساتھ ایسا کرے، وہ صرف اپنی مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے محسن اور اس کے ساتھی لڑکوں کے ذریعے مہاجرین میں یہ بات پلا دی کہ بھارتی سفارت خانہ کیا چاہتے ہیں، ان کی بات مان کر مہاجر اپنا کتنا نقصان کریں گے، اور ساتھ جو لوگ بھارتی سفارت خانے جاتے ہیں ان میں پاکستانی سفارت خانے کے آدمی بھی ہیں جو سب رپورٹ پاکستانی سفارت خانے کو دیتے ہیں۔
اور پاکستانی سفارتخانہ ان لوگوں کو رجسٹریشن کینسل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پھر ان کی رجسٹریشن کینسل کر کے ان کو دوبارہ بھارت میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان کی مالی ضرورت کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ جو ضرورت مند ہے وہ اپنی لسٹ بنا کر مجھ سے اناپورنا ہوٹل میں رابطہ کرے، ان کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ جب نمائندے میرے پاس آئے تو میں نے پہلے تو ان کی اس بات پر سرزنش کی کہ وہ بھارت سفارتخانے کیا لینے گئے تھے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ میں سب کی ضرورت پوری کرتا رہوں گا۔ اس پر وہ بہت نادم ہوئے اور جب ان کی ضرورت کا اندازہ لگائے تو وہ 25,000 سے بھی کم تھے۔ میں محض یہ وقت گزاری کے لیے نہیں لکھ رہا، میرا مقصد آپ کو یہ بات بتانا ہے کہ مالی مجبوری انسان کو کس حد تک گرا سکتی ہے۔ میں نے جتنا ان ماجروں کو اچھے کے بارے میں سوچا اور ان کے لیے اچھا کہ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا ہوا یہ کہ ایک ماجر نے اپنی بیوی کے اپینڈکس کے آپریشن کے لیے بھارتی سفارتخانے جا کر 4,000 روپے حاصل کیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے 4,000 دے کر کہا کہ وہ بھارتی سفارتخانے جائے اور ان کے پیسے شکریہ کے ساتھ واپس کر دے۔ وہ چلا گیا۔ اس کے پیچھے میں نے محسنہ اور لڑکوں کو لگا دیا کہ جو یہ بھارتی سفارتخانے سے باہر نکلے اسے گھیر کر واپس میرے پاس لے آنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب میرے پاس لائے گئے تو اس نے مجھے پیسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اب پیسے نہیں چاہیے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس کی تلاشی لینے کا کہا تو اس کے پاس سے بھارتی سفارتخانے کے مور لگی پیسوں کی گودی برآمد ہوئی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے 2 تھپڑ مار دیے۔ وہ غصے میں چڑھا کر بھاگ گیا۔ میں نے بھی جانے دیا کہ شاید اسے احساس ہو جائے، مگر وہ سیدھا بھارتی سفارتخانے گیا، ان کے ساتھ گٹ مٹ کیا اور دوسرے دن میرے پاس آیا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ میں نے بھی معاف کر دیا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، مگر وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں روم میں ہوتا تو وہ لابی میں بیٹھا رہتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ جیسا محب وطن کے آس پاس رہنے کو دل کرتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ چند دن اس طرح گزر گئے، پھر میں ہوٹل والوں سے کہہ کر اس لابی سے نکلوا دیا تو وہ باہر گارڈن میں بیٹھنے لگا۔ میں باہر کو نکلتا تو اس کی نظر مجھ پر جمی رہتی۔ مجھے اس کے متعلق کچھ شک ہو گیا۔ میں نے محسن کو اس کے پیچھے لگا دیا، مگر وہ بھارتی سفارتخانے کی طرف کبھی نہ گیا۔ گھر جاتا، گھر سے ہوٹل کے لان یا پھر سڑک پر کھڑا رہتا۔ میرے اوپر اس کی نظریں رہتی۔ میں شام کو چنگوا ہوٹل جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ حسب معمول ایک روز رات کو میں اپنی وین میں اپنی چینی ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل واپس آ رہا تھا۔ میں نے ہوٹل آنے کے لیے ایک لمبا راستہ اپنا لیا تھا تاکہ بھارتی سفارتخانے کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ اس روز رات کو واپسی آتے ہوئے ایک سنسان جگہ جو کہ اس راستے میں آتی تھی، وہ وین کی ہیڈ لائٹس میں دیکھا کہ ایک عورت جو برقعے میں ملبوس تھی بھاگ رہی تھی اور 3 ہیپی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں نے وین کی روکی تو عورت ہیلپ ہیلپ کہتے کہتے وین کی بالکل قریب آ گئی۔ بھاگنے سے اس کے بال اس کے چہرے کو ڈھانپنے ہوئے تھے اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے میرے اصلی نام سے پکارتے ہوئے بولی، پلیز مجھے بچا لے، یہ جرمن ناڑی پارٹی کے ممبر ہے۔ یہ وہی اسرائیلی لڑکی تھی جو میری ہوٹل میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے میں وین سے اتر آیا اور میری چینی ساتھی بھی اتر آئے۔ یہ صرف چند سیکنڈ میں ہوا۔ اتنی دیر میں اس کا پیچھا کرنے والے مرد بھی قریب پہنچ گئے۔ اس کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ سب سے آگے وہ جرمن تھا جو گورکھپور سے پھر گنج تک میرا ہم سفر رہا تھا۔ جب میں نے اسے ان لڑکیوں کا پتہ پوچھا تو اس نے کتیا کا لفظ بول کر بتایا تھا۔ جب وہ میرے قریب آ گئے تو مجھے پہچانتے ہوئے بولا، یہی تو وہ یہودی جاسوس ہے جس کے متعلق اس دن تم نے پوچھا تھا۔ یہ تمہارے ملک کی بھی دشمن ہے اور ہمارے ملک کی بھی آج یہ اکیلے ہمارے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اس طرح تمہارے اور ہمارے دشمنوں میں ایک کمی ہو جائے گی۔ ہاتھ میں خنجر لے وہ جرمن میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ میرے پاس ہتھیار نکالنے کا ٹائم نہیں تھا۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کو بات چیت سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تم بے شک اس کو مار دینا، لیکن ابھی اپنے خنجر پیچھے کر کے اپنی جوبی میں ڈال لو۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو کہ تمہارے ملک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے اور آپس میں گہری دوستی بھی ہے اور تمہاری مالی امداد بھی بہت زیادہ کی ہے، تو پھر یہ تمہاری دشمن کیسی ہوئی؟ چرس کا مارا یہ جرمن عام حالت میں میرے ایک گونسے کی مار تھا، مگر اس وقت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے یہ مافوق الفطرت بنا ہوا تھا جو ایک ہی وار سے میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس نے نہ تو خنجر میں جیب میں ڈالا اور نہ ہی میرے سوال کا جواب دیا۔ میرے پشت وین کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا اور میری کمزور پوزیشن کا اسے بھی احساس ہو چکا تھا۔ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے، تم پر بھی رحم ہے، یہ کہتے ہوئے جرمن مجھ پر وار کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ بس یہی موقع تھا جس میں ضائع نہیں کر سکتا تھا، اگر کر دیتا تو خود موت کے منہ میں چلا جاتا۔ میں نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی اس کے نازک اعضاء پر کک مارے اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا اور وہ دوہرا ہو کر گر گیا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی اور اس کے پیچھے لگا دی۔ وہ سڑک پر گر پڑا۔ ڈیمائی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد مجھے زندگی سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے جو بھی مجھے ختم کرنے کی کوشش کرتا اسے میں مار دیتا تھا۔
मेरी ज़हनी कैफियत ही ऐसी हो गई थी। मैंने उसके खंजर वाले हाथ पर अपना पाँव रखा हुआ था। मैंने पूरी जूते पहन रखे थे और दूसरा पाँव इसकी गर्दन पर था। गर्दन पर दबाव ज़्यादा पड़ने की वजह से उसकी गर्दन पचक चुकी थी। मेरे हवास बहाल हुए तो देखा वो मर चुका था। इस जर्मन के दोनों साथी गायब थे। मैंने वैन की दूसरी जानिब दो हेवले देखे तो इधर गया, पिस्टल निकाला और फायर करने लगा, मगर मेरे चीनी साथियों ने नो करके मुझे रोक दिया और मुझे सिलेंडर दिखाई कि इनका काम तमाम हो चुका है। हमने इनकी जीपों से तलाशी ली, पासपोर्ट और बट वगैरह निकाल लिए ताकि आसानी से इनकी शनाख्त न हो सके। इसराइली लड़की इस वक्त एक खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। वारदात वाली जगह से जल्द अज जल्द दूर जाने के लिए मैं इसराइली लड़कियों और मेरे साथियों को जल्द गाड़ी में बैठने को कहा और अपने होटल वापस आ गया। लॉबी में बैठने की बजाय मैं उन्हें कॉफी शॉप में ले गया और मरियम को भी कॉल करके बुला लिया। थोड़ी देर बाद मरियम पहुंच गई और हैरान थी कि थोड़े टाइम में ऐसी क्या कमियत आ गई जो मुझे बुला लिया। मरियम खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। मैंने इसराइली लड़की को कहा कि मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन आज के वाक़े की तफसील ज़रूर जानना चाहूँगा, जिसके नतीजे में हमारे हाथों से 3 ऐसे इंसानों का खून हुआ था जिनसे न हमारी ज़ाती दुश्मनी थे और न मर्की। मैंने मुहिज़ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है क्योंकि तुम मदद के लिए चिल्ला रही थी और इस वक्त तुम एक मोसाद की जासूस नहीं थी, एक कमज़ोर लड़की थी जिसके पीछे 3 दरिंदे से पत लगे हुए थे। तुम्हारी मदद करने इस हालत में मेरा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, मगर तुम मुझे हकीकत बताकर मुझे तुम इस एहसास से निजात ज़रूर दिला सकते हो कि 3 इंसानों का कत्ल नाहक किया है या सही किया है। टकटकी बांधे इसराइली लड़की मुझे देख रही थी और मेरी बातें सुन रही थी। मैं जानता था कि इसके अंदर 2 जज्बात के समंदर आपस में उलझ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।